میئر آف لندن صادق خان کی کال پر لندن میں مقیم ہزاروں یورپین اور برطانوی افراد کا روس کے خلاف ٹرافالگر اسکوائر پر مظاہرہ۔ مظاہرین کا یوکرین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ میئر آف لندن سمیت کونسلرز اور معروف فنکاروں کی بھی مظاہرے میں شرکت۔ صدر پیوٹن کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ برمنگھم کے مقامی چرچ میں ایسٹرن 11 کرکٹ کلب کے 50 سال مکمل ہونے پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں برمنگھم بھر سے نوجوان کھلاڑیوں سمیت کمیونٹی کی اہم شخصیات اور کونسلرز نے شرکت کی۔ سیزن میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ برطانیہ کے شہر برمنگھم میں بھی عمران خان کی آواز امر بالمعروف پر لبیک کہتے ہوئے اظہار یکجہتی کے لیے پی ٹی آئی یو کے کارکنان ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اسلام آباد میں جلسے پر لائیو ہونے والی عمران خان کی تقریر سن کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہے۔ کارکنان نے پوسٹر، بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے۔ پاکستان بزنس کونسل دبئی کی جانب سے پاکستانی صحافیوں کے اعزاز میں ایوارڈز تقریب کا اہتمام۔ بزنس کمیونٹی نے پاکستانی صحافیوں کی پاکستانی کمیونٹی کے لیے خدمات کو سراہا، جبکہ 92 نیوز نے امارات میں نمبر 1 چینل ہونے کا اعزاز برقرار رکھتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کی امنگوں کی بھرپور ترجمانی کی۔ دبئی میں مقیم معروف پاکستانی کاروباری اور سماجی شخصیت حنیف مرچنٹ کی جانب سے بزنس کمیونٹی کے اعزاز میں عشائیہ۔ کونسل جنرل آف پاکستان حسن افضل خان، وزیر اعظم عمران خان کے قریبی دوست عمران چودھری سمیت دبئی میں مقیم سیاسی اور سماجی شخصیات کی بھرپور شرکت۔ شرکاء نے پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات پر گفتگو کی۔ سعودی عرب میں مجلس پاکستان کے زیر اہتمام امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کے اعزاز میں تقریب۔ سیاسی، سماجی اور مذہبی جماعتوں کے سینکڑوں افراد شریک ہوئے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا، موجودہ سیاسی حالات انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر چکے ہیں اور جمہوریت کے نام پر سودے بازی ہو رہی ہے۔ ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں دفاعی ساز و سامان، سیکیورٹی اور سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے دنیا کی تیسری اور ایشیا کی سب سے بڑی نمائش ڈیفنس سروسز ایشیا کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ ملیشیا کی وزارت دفاع اور وزارت خارجہ کے اشتراک سے منعقد کی جانے والی یہ نمائش 28 مارچ سے 31 مارچ 2022 تک جاری رہے گی۔ معروف سوشل ورکر ہاجرہ شیریں دورانی، شاہینہ ظہیر اور آسماء زہیر کی جانب سے خواتین ڈے کی مناسبت سے قوالی نائٹ کا اہتمام۔ صوفی نائٹ میں پاکستانی کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے فیملیز کے ہمراہ شرکت کی اور میوزیکل نائٹ کو خوب انجوائے کیا۔ برمنگھم کے مقامی چرچ میں ایسٹرن 11 کرکٹ کلب کے 50 سال مکمل ہونے پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں برمنگھم بھر سے نوجوان کھلاڑیوں سمیت کمیونٹی کی اہم شخصیات اور کونسلرز نے شرکت کی۔ اس موقع پر سیزن میں اعلیٰ کارکردگی کے حامل کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ مزید احوال جانتے ہیں عابد کاظمی کی رپورٹ میں۔ برمنگھم ایسٹرن 11 کرکٹ کلب کے 50 سال مکمل ہونے پر پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں گزشتہ سیزن میں اعلیٰ کارکردگی کے حامل کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ سابق لارڈ میئر برمنگھم کونسلر خواجہ محمود حسین، کونسلر نگینہ زاہد حسین اور دیگر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ساؤتھ ایشین ریجن کے لوگ کرکٹ کے دیوانے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا، جہاں کہیں بھی دنیا میں جاتے ہیں اپنی ثقافت، کلچر اور کھیل کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایسٹرن 11 کرکٹ کلب گزشتہ 50 سالوں سے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ اس کلب نے گراس روٹ لیول پر نہ صرف کرکٹ کو پروموٹ کیا بلکہ نوجوانوں میں صحت مند سرگرمیوں کو اجاگر کیا۔ سابق لارڈ میئر برمنگھم خواجہ محمود، کونسلر نگینہ زاہد اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس کلب نے 50 سالوں میں نوجوانوں کی تربیت اور صحت کے لیے اہم اقدامات کیے۔ فٹنس کے بارے میں بھی وہ اپنی صحت کو، ان کا جو ہیلتھ ہے وہ تھوڑی امپروو ہوتی ہے اور ایکسرسائز بھی ان کو ملتی رہتی ہے۔ As you can see at this event, the majority of the people here today are mainly youngsters from like my Aston Ward, who I'm a counsellor for,
I'd encourage more youngsters to get involved because, as you know, cricket could be very good for your health and well-being. It's a skill and obviously it brings community together. We are sponsoring this Eastern 11 Cricket Club with the kid and all these our young children here. And because of the sport, I think regardless of the religion, anybody can participate and this is a good thing. 1970 سے یہ کلب چل رہا ہے اور اس کو ہم ابھی تک کامیاب رکھے ہوئے اور انشاءاللہ آگے بھی کامیاب رکھیں گے. مین ضروری چیز تھا کہ جتنے ینگسٹرز نوجوان جو ہے گراس روٹ کرکٹ یہاں سے ختم ہوتے جا رہا ہے تو ضروری ہے کہ ہمارے ایشین کمیونٹی جتنے بھی ہیں ہم ان کو ایک دروازہ کھول دیں. شرکا کا کہنا تھا کہ کرکٹ کلب بچوں کی مثبت سرگرمیوں کو اجاگر کرنے اور صحت مند معاشرے کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اس لیے کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کرکٹ کلبوں میں لازمی لائیں. اس موقع پر آئندہ سال کے لیے نئی کرکٹ کٹس بھی متعارف کروائی گئی ہیں جبکہ 50 سال مکمل ہونے پر کیک کاٹ کر خوشی کا اظہار بھی کیا گیا. عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. برطانیہ کے شہر برمنگھم میں بھی عمران خان کی آواز امر بالمعروف پر لبیک کہتے ہوئے اظہار یکجہتی کے لیے پی ٹی آئی یو کے کارکنان ایک جگہ جمع ہو گئے. اسلام آباد میں جلسہ پر لائیو ہونے والی عمران خان کی تقریر سن کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہے. اس موقع پر کارکنان نے پوسٹرز، بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے. مزید احوال عابد کاظمی کی رپورٹ میں. وزیر اعظم عمران خان کا دارالحکومت اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں امر بالمعروف جلسے سے ہونے والے خطاب کو لائیو سننے کی غرض سے برمنگھم میں موجود پی ٹی آئی کے کارکنان ایشین اکثریتی ایریا اسٹیفورڈ روڈ پر اکٹھے ہو کر لائیو تقریر سن کر عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے رہے. اس دوران کارکنان نے بینرز، کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا نکلے نئے نظام کی خاطر، نکلے پاکستان کی خاطر. پاکستان کے جھنڈے اٹھائے کارکنان جذباتی انداز میں نعرے لگاتے رہے. شرکا کا کہنا تھا کہ ہم حق کے ساتھ ہیں اور آج کے دور میں عمران خان حق پر ہے اور ہم بطور اوورسیز پاکستانی عمران خان کے ساتھ مکمل طور پر اظہار یکجہتی کی غرض سے یہاں جمع ہوئے ہیں. اس موقع پر انعام الحق نامی، زاہد پرویز، عبد المعید، رخسار احمد، ناصر خان اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم عمران خان کی آواز امر بالمعروف پر لبیک کہتے ہوئے اظہار یکجہتی کی غرض سے یہاں جمع ہوئے ہیں اور ہر ممکن طور پر عمران خان کے ساتھ ہیں. پاکستان کو دوبارہ کرپٹ مافیا کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے. ملک کے لیے، عمران خان کے لیے میں آئی ہوں کیونکہ بہت زیادتی ہو رہی ہے. ایسا بندہ صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، ہمارا لیڈر جو ایسے صدیوں میں پیدا ہوتا ہے تو بہت ہی جو ان کے خلاف لوگ کھڑے ہیں. مہنگائی ہے، ساری دنیا میں مہنگائی ہے مگر موقع تو دیں ان کو. انشاءاللہ یہ جو سیشن جا رہا ہے اس میں بھی عمران خان ہے اور جو اگلا 5 سال ہے وہ بھی عمران سال کے ہیں. برمنگھم کے اندر اوورسیز پاکستانیز کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم آج عمران خان صاحب کے پیغام کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہم خان صاحب کو اور پاکستان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اب یہ قوم ایک جاگی ہوئی قوم ہے. اس قوم کو اپنے حقوق معلوم ہے. آج برمنگھم تحریک انصاف، پورا برطانیہ کی تحریک انصاف نے اب پورے شان و شوکت جاب جلال کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. نئے 5 سال انشاءاللہ اگلے 5 سال کے لیے بھی عمران خان 2 تائی اکثریت سے آ رہے ہیں. پاکستان کی عوام میسج دینا چاہتے ہیں پاکستان کو، پوری پاکستان کی عوام کو، اوورسیز کو بھی ایز اے اوورسیز پاکستانی کہ ہم پاکستانی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. عمران خان کی قیادت میں یہ ملک بہت ترقی کر رہا تھا اور انشاءاللہ کرتا رہے گا اور عمران خان کو کوئی قوت بھی اس کو نہیں ہٹا سکتی. زندہ قوموں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ جب بھی ان کے حق پر کوئی ڈاکہ مارنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ لوگ باہر نکلتے ہیں. آج عمران خان نے اس قوم کو جگا دیا ہے پاکستان کے اندر اور بیرون پاکستان، بین الاقوامی سطح پر بھی جہاں جہاں کشمیری اور پاکستانی موجود ہیں آج لوگ باہر سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور عمران خان کے پیغام کو یہاں برطانیہ میں بھی سن رہے ہیں. وہ عمران خان جس نے اسلام فوبیا کے خلاف اپنی آواز بلند کی، یورپین یونین کے خلاف سوال اٹھائے، جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ابسلیوٹلی ناٹ کی للکار لگائی، جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نو مور کی للکار لگائی. ہمارا کپتان عمران خان کی لائیو تقریر سن کر کارکنان جذباتی نعرے لگاتے رہے. عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم.